السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے اس سے پہلے ایک موضوع شروع کیا تھا، دیوبندی کتاب فضائل اعمال کا ایک تحقیقی جائزہ۔ تو اس کے 3 حصے اور 3 پارٹ گزر گئے ہیں۔ اب آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہماری یہ 4تھی مجلس ہے اور یہ اس کا 4تھا پارٹ ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک بات میں اس سے پہلے بھی ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، التماس ہے کہ میری اس باتوں کو میں جو بیان کر رہا ہوں فضائل اعمال کے تعلق سے، آپ بلا کسی تعصب کے، بلا کسی دشمنی کے، نفرت و عداوت کے، آپ میری اس بات کو فضائل اعمال کے اندر ملائیں اور واقعتاً اس کو سوچیں سمجھیں کہ واقعی کیا یہ اسلام کا حصہ ہے، کیا واقعی یہ دین کا حصہ ہے؟ اگر نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، تو آپ اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں اور جو صحیح چیز ہے، جو قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے اس کو مانیں، اور جو غلط ہے اسے اپنے عقیدے سے اس کو نکال دیں۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں بلا کسی تاخیر کے۔ دیکھیں آپ محترم سامعین، یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، حصہ اول ہے۔ یہ فضائل اعمال حصہ اول، یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا حصہ اول ہے، اور اس کے فضائل نماز کے تحت اور صفحہ نمبر 261 کے اندر زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زین العابدین یہ صحابی نہیں ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، اور صحابی کے ساتھ لگایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو خیر، یہ لکھتے ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں ہوا۔ جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر لرزہ آ جاتا۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، اس بات کو ذرا غور کریں اور ذرا سمجھیں اور اس کو ملائیں شریعت سے۔ کیا اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے، کیا یہ انسان کی فطرت کے موافق ہے؟ یہ شریعت کے موافق ہے؟ ذرا سوچیں آپ، کہ انسان کے بس میں ہے کہ ایک انسان روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان روزانہ 1000 رکعت پڑھ لے۔ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، اس کے بہت سارے دنیاوی مشاغل ہیں، دنیاوی کام ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ شریعت کے خلاف بھی ہے، یہ ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی سے اور نہ صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا اور نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، اسی کے نیچے صفحہ نمبر وہی 261 ہے، بیان فرماتے ہیں، ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظ اللہ کے وقت ان پر جلال الہی کا ایسا غلبہ تھا کہ گویا ان کے بدن میں روح نہیں رہی بلکہ مبہوت سے ہو گئے، یعنی کہ ڈر گئے۔ اور جب اکبر زبان سے کہا تو میرا دل ان کی اس تکبیر کے ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھیں آپ میرے بھائی، اس بات کو آپ سوچیں اور سمجھیں، کیا یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بزرگوں کے نام پر غلو کرنا ہو گیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جب وہ بولتے اللہ اکبر تو ان پر جلال الہی کا ایسا غلبہ ہوتا کہ گویا ان کے بدن میں روح نہیں رہی۔ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ وہ نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو، تو کیا کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا کہا کہ جب بھی وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ان پر جلال الہی کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان کے بدن میں روح نہیں رہتی؟ ایسا کبھی کہا؟
کسی صحابی نے اللہ کے نبی کے تعلق سے، لیکن دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں ذوالنون مصری کے تعلق سے کہ بتائیں یہ غلو ہے کہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کے نام پر ان کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ اکبر جب اکبر زبان سے کہا تو میرا دل ان کی اس تکبیر کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو کیا یہ ذرا سوچیں اور یہ ذرا سمجھیں آپ کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھاتے تھے، کیا اللہ کے نبی کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے کیا کسی صحابی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کسی صحابی کے ساتھ؟ نہیں ایسا ہوا میرے بھائی، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ غلو کرنا ہو گیا، یہ کسی کو آگے بڑھانا ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں آپ اسی کے نیچے بیان فرماتے ہیں زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں، بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیتے، کبھی سجدہ میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک ہی سجدہ میں گزار دیتے۔ ایسا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے اور عقل کے خلاف ہے، یہ بات عقل میں نہیں آنے والی ہے کہ ایک شخص ایک سجدہ میں پوری رات گزار دے، اور ایسا شریعت کے خلاف بھی ہے۔ ایسا حکم نہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، نہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہے، نہ اللہ کے نبی نے خود یہ عمل کیا ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دے، یہ شریعت کے اور عقل کے خلاف بھی ہے۔ آگے چلیں، اسی طرح فضائل نماز ہے، اس کا صفحہ نمبر 263 ہے۔ زکریا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی کہ ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ محترم سامعین ذرا غور کریں میری اس بات پر کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے بزرگوں کے حوالے سے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو کسی چیز کی فکر ہوتی نہیں۔ یہ بات اچھی ہے، فکر کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں تک کہ جو بات کہی گئی ہے یہ غلو کی صورت ہے کہ جب وہ مسلم بن یسار کے بارے میں کہا کہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ بتائیں، ایک ہوتا ہے نماز میں خشوع خضوع، یہ الگ سی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ تم اپنے گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا، یہ بات بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے اور عقل کے خلاف بھی ہے۔ ایک انسان، ذرا سوچیں آپ، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو اور لوگ باتیں کر رہے ہوں، پیچھے کا آواز نہیں آ سکتی ہے؟ کہ انسان کہیں فطرت کے خلاف ہے؟ ذرا سوچیں آپ، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جتنا خضوع کی حالت میں ہو، نماز میں کتنا خضوع کر لے، لیکن اگر وہ نماز کی حالت میں ہے اور لوگ اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں زور زور سے، کیا اس کی آواز نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ اور خود یہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز پڑھاتے، تو اللہ کے نبی کے پیچھے خواتین بھی آتی تھیں، تو جب عورتوں کے بچے، خواتین کے جب بچے روتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر، بچوں کی آواز سن کر اپنی نماز کو ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، خود اللہ کے نبی کو بچے کی سننے کی آواز آ رہی ہے نماز کے اندر میں، جب اللہ کے نبی سنتے بچوں کی آواز کو تو اپنی نماز کو تخفیف کر دیتے، کم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں خود اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا۔ دیکھیں آپ، یعنی کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے عامر بن عبداللہ تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا بات، یعنی کہ گھر والوں کی جو بات ہوتی تھی وہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ڈھول کی آواز کا بھی پتہ چلتا نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، یہ بزرگوں کی شان میں غلو ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ کچھ تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے نماز ہی میں ان کی بات کو سن لیا۔ پھر جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا میرے پیچھے میں نے آواز سنی ہے؟ بولا ہاں میں پڑھ رہا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا مت کرو، یعنی کہ میرے پیچھے تلاوت مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کی، سوائے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی مت پڑھو۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی
کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہی کی حالت میں صحابی رسول کچھ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی اس کو سن لیتے ہیں. اور یہاں بزرگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ ڈھول کی آواز بھی سن نہیں سکتے تھے اور سنتے نہیں تھے. وہ یہ شان میں غلو ہے، یہ اپنے بزرگوں کے شان میں غلو کرنا ہو گیا، یہ غلط ہے. اسی طرح دیکھیں آپ آگے بیان فرما رہے ہیں، اسی صفحہ نمبر 263 ہے. ایک صاحب کا کوئی عضو، کوئی حصہ بدن کا حصہ خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی. چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا عضو، اس کا حصہ کاٹ دیا گیا. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ تمہیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے، نہ بغیر نماز کے. دیکھیں آپ کہ ایک صاحب تھے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ایک صاحب تھے، ایک آدمی تھے، ایک شخص تھے جس کا کوئی جسم کا حصہ خراب ہو گیا تھا، تو کاٹنے کے لیے اسے ضرورت تھی اسے کاٹا جائے. تو چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا عضو کاٹ دیا گیا، اسے پتہ بھی نہ چلا. دیکھیں یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان نماز پڑھے اور نماز ہی کی حالت میں اس کا عضو کاٹ دیا جائے، اسے پتہ نہ چلے، اسے محسوس ہی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ایک انسان کی عقل اس کو نہیں مانتی ہے کہ انسان نماز کی حالت میں ہو اور اس کا جسم کاٹ دیا جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ غلو ہے اور یہ اسلام کے نام پر یہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اسی طرح یہ فضائل ذکر ہیں، صفحہ نمبر اس کا 323 ہے. حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستو پھاک رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ خشک ہی پھاک رہے ہیں، یہ خشک ہی پھاک رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے روٹی چبانے اور پھاکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے، ستو پھاک کر گزارا کر لیتا ہوں. ذرا دیکھیں، اس پر ذرا غور کریں کہ یہ غلو ہے یا نہیں ہے، اپنے بزرگوں کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. یہ غلط ہے اور یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. کہ وہ ذرا سوچیں، یعنی کہ ستو وہ پی رہے ہیں، ستو پھاک رہے ہیں، روٹی نہیں کھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کھائیں گے تو وقت زیادہ لگ جائے گا اس میں. کیا اللہ کے نبی سے یہ ایسا عمل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی نہیں کھاتے تھے؟ یا کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہے کہ ستو خلی پھاکو، ستو کھاؤ کیونکہ وقت اس میں زیادہ نکل جائے گا؟ یہ عقل کے خلاف ہے میرے بھائی. کہ ایک انسان، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہاں کیا غلو کیا جا رہا ہے بزرگوں کے شان میں کہ وہ ستو پھاکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگ جائے گا. یہ کہی جا رہی ہے بات کہ ستو چونکہ پھاکنے میں وقت کم لگتا ہے لیکن روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی. کیا اسلام ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، روٹی کھانا چھوڑ دیں، کوئی اچھی چیز کھانا چھوڑ دیں؟ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ عقل کے نقل کے خلاف ہے. اسی طرح کہتے ہیں آگے، منصور رحمۃ اللہ علیہ، منصور بن معتمر کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی. یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی عقل کے نقل کے خلاف ہے کہ انسان 40 برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات چیت نہ کرے. کیوں؟ ایسا کس نے کہا کہ بات نہ کرو؟ ہیں کیا بات کرنا منع ہے؟ کیا عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا منع ہے، لمبی باتیں کرنا منع ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے. بات کر سکتا ہے انسان، اچھی باتیں کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے، بچوں سے بات کر سکتا ہے. خالی بات، صرف یہ بات کرنا یہ منع نہیں ہے. فضولیات میں وقت گزارنا یہ منع ہے. ربی بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 20 برس تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچہ پر لکھ لیتے اور رات کو اپنی دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی غلو کرنا ہو گیا اپنے بزرگوں کے شان میں، یہ غلو ہے. اسی طرح دیکھیں صفحہ نمبر فضائل ذکر ہے، صفحہ نمبر اس کا 334 ہے. یہ لکھتے ہیں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف سے فقرے کیسے برا کہہ لیں، ہر طرف سے فقرے کیسے برا کہہ لیں. کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے. جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے. ایک شعر پڑھتے ہیں، پھر شعر یہ لکھا ہے، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار.
اس کا ترجمہ ہے ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔ ان خانقاہوں کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، یہ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں ان کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ محترم سامعین ذرا دیکھیں، غور کریں، اس میں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ خانقاہ کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں یا اسلام میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے مسجد کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، خود مکمل ایک چیپٹر ہے کہ مسجد کی کیا فضیلت ہے، کیا احکام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کنارے ایک چبوترا بنا دیا تھا، اس میں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو دیکھیں آپ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ خاص کرنا، جسے مدرسہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، ہم آج کے زبان میں ہم، تو مدرسہ یا مسجد بس یہی ایک ضروری چیز ہے اسلام میں، دین میں، لیکن یہ خانقاہ کا وجود اسلام کے اندر میں نہیں ہے۔ خانقاہ کا لفظ جو ہے ایک صوفیہ کا ایک اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے۔ خانقاہ اس کو بولا جاتا ہے، خانقاہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں صوفی لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اور یہ جانیں آپ، یہ ذکر کرنے کی جگہ یا جو بھی ہو نیک عمل کرنے کی جگہ یہ مسجد ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو بھی صحابہ کرام نے جو نیک اعمال کی ہیں یا آپ کے جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، اس کا تعلق مسجد سے ہے، نہ کہ خانقاہ سے ہے۔ تو خانقاہ کا لفظ ایک صوفیہ کا اصطلاح ہے جہاں صوفیہ لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اور ایسا دین اسلام میں، شریعت میں خانقاہ کا وجود نہیں ہے۔ مسجد ہے، مدرسے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کیا جائے، وہاں اللہ کو یاد کیا جائے، وہاں ذکر الہی کی جائے، لیکن الگ سے ذکر کے لیے خانقاہ کو قائم کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح دیکھیں آگے صفحہ نمبر فضائل ذکر ہے، صفحہ نمبر 335 ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں زکریا صاحب کہ شیخ عبدالعزیز دباغ شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے، امی میں نے ان پڑھ، امی تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ متکلم یعنی کہ بولنے والے کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے۔ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے، اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے۔ دیکھیں آپ، یہ شان میں غلو کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بزرگوں کے شان میں غلو کرنا ہے یا نہیں؟ ذرا سوچیں آپ، ذرا سمجھیں کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ کے تعلق سے کہ وہ بالکل امی تھے، وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، یعنی کہ انہیں پتہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی کے کہنے سے قرآن شریف کے الفاظ کیا ہیں، قرآن شریف کی آیات کیا ہیں، یا حدیث قدسی کیا ہیں، یا حدیث نبوی کیا ہیں، یا موضوع حدیث کیا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے۔ کسی کے بولنے سے سمجھ جاتے تھے وہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یا یہ حدیث ہے، یا موضوع حدیث ہے، یا پھر یہ کیا ہے، وہ جان لیتے تھے، پتہ کر لیتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کیا یہ غلو ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا واقعی میں ایسا ہوتا تو کیا محدثین کرام نے جتنی کوششیں کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، حدیث کو الگ کیا، صحیح حدیث کے لیے کہاں کہاں کوششیں کی، اور صحیح حدیث کو الگ کیا ضعیف حدیث سے، موضوع حدیث سے، صرف اتنا ہی کافی ہوتا، آدمی صرف دیکھ کے پہچان لیتا کہ کون سی بات قرآن کی ہے، کون سی بات حدیث کی ہے، کون سی بات موضوع ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ محدثین کرام اتنا کیوں محنت کرتے، کیوں اتنا وقت لگاتے حدیث کو سمجھنے میں، حدیث کو پرکھنے میں، اور حدیث کو، صحیح حدیث کو موضوع حدیث سے الگ کرنے میں؟ اور یہ بتائیں ذرا آپ، یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی زبان سے کوئی چیز بیان کرے اور آدمی جان لے یہ کون سی بات بیان کر رہا ہے، یہ بات قرآن کی ہے، یا یہ بات حدیث کی ہے، یا یہ بات موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، یہ بات، اس کا تعلق اس سے علم غیب سے۔ لیکن دیکھیں علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے اپنے بزرگوں، اور عبدالعزیز شیخ دباغ کے تعلق سے یہ جان لیا کرتے تھے کہ یہ بات کون سی بیان کر رہا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہے، یا قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، یا موضوع حدیث پیش کر رہا ہے، وہ جان لیا کرتے تھے۔ یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم غیب ہے، اور یہ علم غیب کا تعلق، علم غیب کا خاصہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن یہ اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے خلاف بھی الزام ہے، اور محدثین خلاف کے تعلق سے بھی الزام ہے کہ محدثین کرام جتنی محنتی کی ہیں، اتنی جافشانی سے کام لیا ہے حدیث کے تعلق سے، حدیث
کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ اگر صرف آدمی دیکھ کے بتا دے یہ موضوع ہے اور یہ صحیح ہے تو پھر کوئی سارے محدثین کرام پر ہماری محنت کو ثابت کرنا بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح فضائل ذکر صفحہ نمبر 341 ہے، ذرا دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 341 کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ براویس ثابت رحمۃ اللہ علیہ بنانی ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ذرا دیکھیں کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کون سی دعا قبول ہوتی ہے اور کون سی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور کیا پہچان بتا رہے ہیں، اس کی علامات کیا بتا رہے ہیں وہ کہ لوگوں نے پوچھا کیوں، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو فرمانے لگے جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ذرا بتائیے حدیث سے یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو علامات آپ بیان کر رہے ہیں یہ کون سی حدیث میں ہے کہ دل کا دھڑکنا، آنسو کا نکلنا یہ دعا کی قبولیت کے ایک سبب ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا میں روتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ، ان کا عمل اچھا نہیں ہے، یا ان کا کھانا پینا حرام ہے، تو کیا دعا قبول ہو جائے گی صرف رونے کی وجہ سے، صرف آنسو بہانے کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو جائے گی؟ تو ذرا سوچیں یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ صرف علامات سے یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ چل گیا کون سی دعا قبول ہوئی کون سی قبول نہیں ہوئی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح فضائل ذکر ہے صفحہ نمبر 354، یہ کہتے ہیں ذکر غلاموں کے یعنی کہ ذکر کرنا غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ کہ یہ کس حدیث میں ہے کہ آدمی ذکر کر لے، صرف ورد کر لے تو یہ غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرے، مال کو خرچ نہ کرے، صرف ذکر کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ یہ غلو کرنا ہو گیا اور یہ ذکر کی فضیلت کو آگے بڑھانا ہو گیا۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ذکر کر لینا یہ آزاد غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر میں ہو گیا، یا پھر ذکر کر لینا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر میں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلو ہے اور ذکر کے تعلق سے اور ورد کے تعلق سے یہ غلو کرنا ہو گیا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں صفحہ نمبر فضائل ذکر ہے صفحہ نمبر 355 ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک پرہیزگاروں میں زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے تقویٰ کا منتہا یعنی تقویٰ کا مقصد، اس لیے کہ تقویٰ کا منتہا جنت ہے اور ذکر کا منتہا اللہ کی معیت ہے۔ یہ کیا تقویٰ کا مطلب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جنت ہے اور ذکر کا منتہا اللہ کی معیت ہے۔ اس کو آگے بڑھانا ہو، یعنی کہ ذکر جو ورد جو ایک خصوصی صوفی کا ایک خاص ایک عمل ہے، ذکر کرنا، ورد کرنا، اللہ 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 ایک ضربے لگانا ہو گیا، اس کو ذکر کہا جاتا ہے، ورد کہا جاتا ہے صوفی کی اصطلاح میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ذکر جو ہے اس کا جو مقصد ہے اللہ کی معیت ہے اور تقویٰ کا مقصد یہ جنت ہے۔ یہ کیا، یہ آپ نے تفریق کہاں سے کیا، یہ فرق کہاں سے کر لیا کہ تقویٰ یہ اس کا مقصد جنت ہے اور ذکر کا مقصد اللہ کی معیت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے یہ فرق کہاں سے کیا؟ حالانکہ تقویٰ، ذکر یہ سب نیک عمل ہیں، سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، جنت کا حصول ہے۔ آپ نے یہ فرق کہاں سے کر لیا؟ کس حدیث سے کیا؟ کیا کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے کہ تقویٰ کا مقصد جنت ہے اور ذکر کا مقصد اللہ کی معیت ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ میرے بھائی یہ بات شریعت کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ہر عمل جو عمل ثابت ہے قرآن و حدیث کے اندر میں سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور سب کا مقصد ایک ہے کہ ہم ایک انسان جنت میں چلا جائے۔ بس یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔